نے نبیوں پر جتنے نبیوں پہ سلام بھیجا تو اس کے قدم زمین پر تھے. ابراہیم پر سلام بھیجا تو ابراہیم زمین پر تھے. الیاس پہ سلام بھیجا، نوح پہ، موسیٰ پہ، سارے نبی زمین پر تھے. مگر میرے اللہ نے میرے نبی کو وہاں سلام بھیجا، عرش اعظم پہ سلام بھیجا اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی. درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. وسلموا تسلیما کا لفظ آیا ہے کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان اچھی بات کرے، نصیحت کرے، اس کو قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو نصیحت کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اور قرآن نے اس امت کو اچھی امت کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ مجلس عرس کل لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. یہ مقصد ہے اس مجلس کا کہ قرآن کا پیغام، حدیث مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتی ہے. اس مجلس پاک کا یہ مقصد ہے. پہلے مقصد سمجھو. جب تک مقصد اور منشا اور ایم نہیں سمجھیں گے مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں جا کے نماز پڑھی جائے، اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ مجلس پاک کا مقصد کیا ہے؟ اس مجلس پاک میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کو بھی سمجھنا ہے، مقصد کو بھی سمجھنا ہے. مقصد اور منشا یہ ہے کہ اس مجلس میں آنے والے کو، آنے والے کے قلوب میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہاں آنے والا جب آتا ہے تو اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور اس کا اعمال بھی سلامت رہتا ہے. اگر بے نمازی ہے تو نمازی ہو جاتا ہے، اگر شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لیتا ہے، اگر سود خور ہے تو وہ حلال خور بن جاتا ہے. یہی مقصد ہے نا، اور یہی میرا بھی مقصد ہے. جس مولوی کی یہ نیت ہو کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، اس سے ہٹا کر کے کسی اور طرف ڈال دیں تو وہ مولوی نہیں ہے، سب سے بڑا شیطان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ اس مجلس عرس کل کو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے اس لیے قائم کیا کہ بندہ روحانی ترقی پیدا کرے، بندہ کا رشتہ اللہ کی ذات سے ہو جائے، اور جو گمراہیت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پہ یعنی سیدھی راستہ پہ چلنا شروع کر دیں. جتنے بھی صوفیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی صوفیاء کرام، خواجہ غریب نواز کی ذات ہو یا پھر غوث پاک کی ذات ہو یا سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو، اور بھی اس سے پہلے، ہر کسی کا نام تو ہر کوئی جانتا نہیں. صوفیاء کرام کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے، اسلام کی ہدایات کو، اس کو عام کیا جائے اور بندوں تک پہنچایا جائے. اور آج جو پورے ہندوستان اور جتنے جو بر صغیر میں جو اسلام کا چراغ جو روشن ہے، ہمارے سروں پہ جو ٹوپیاں نظر آتی ہے، ہمارے چہرے پہ جو داڑھیاں نظر آتی ہیں، جو آج یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ صرف اور صرف صوفیاء کرام کا دین ہے اور اس کا احسان ہے. کس کا احسان ہے بولیے تو؟ صوفیاء کرام کا احسان ہے. نہیں تو آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ، میں اس میٹر میں نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ حالات بہت ہی نازک ہے ہندوستان کی. عزیزان محترم، اب وہ دور آ چکا ہے کہ بندہ حق بولنے سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. سوچتا ہے کہ ہم حق بولیں گے تو قید کر لیے جائیں گے، ہم حق بولیں گے تو مارے جائیں گے. یہ وہ دور، یہ زمانہ آ چکا ہے. مگر آؤ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر برائیوں کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہتے ہو تو ان برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے روکو.
اگر زبان سے روکنا چاہتے ہو تو ان برائیوں کو اپنی زبان سے روکو. اگر تم زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی نہیں روکنا چاہتے ہو تو اس برائیوں کو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ حصہ ہے. تو کیا ہم اچھی باتوں کو حکم نہیں دیں، بھلائی کا حکم نہیں دیں، برائیوں سے منع نہ کریں؟ قرآن پاک کا پیغام صبح قیامت تک کے لیے ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ذرا سوچیے، اپنی زندگی کے حالات کو پڑھیں آپ. سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہم سب لوگ ہیں. ذرا بتائیے، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سرکار اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آنے سے پہلے بے نمازی تھے. بے نمازی تھے کہ نہیں؟ بے نمازی تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے. بہت سارے ایسے ہم میں وہ ہوں گے جو سود کھاتے تھے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں گرفتار تھے. مگر جب ولی کی بارگاہ میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو یہ آخرت کو سنوارنے والی مجلس ہے، یہ آخرت کو سنوارنے والی مجلس ہے. اب بندہ ولی کی بارگاہ میں آ کر کے بھی تقوی اختیار نہ کرے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، چونکہ مجھے سود کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کے بعد چند منٹ اولیاء کرام کا ذکر کرنا ہے، تاکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یقیناً یہ میرے اللہ کا، میرے رب کا فرمان ہے. اب ہم رب کے فرمان کو مانیں یا کسی اور کے فرمان کو مانیں؟ یہ حدیث قدسی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب صالحین میں سے سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ صالحین کہتے ہیں نیک بندوں کو. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ، رتبہ، شان والے انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے. کس کی ذات ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کی مقدس ذات ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، جس مجلس میں انبیاء کا ذکر ہو، شہداء کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. آئیے چند احادیث سود کے حوالے سے پہلے سن لیجئے کہ سود کتنا بھیانک چیز ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو کہیے نا سبحان اللہ، اور بولیے آواز سے سبحان اللہ. کیا کیجئے گا، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ بولنا پڑتا ہے کہنے سبحان اللہ. ارے جب بات اچھی لگے تو کم سے کم ہونٹ کو کھولیے، اس کو تو کم سے کم کھولیے، سبحان اللہ تو کہیے. اب مسجد میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے خاص کر کے جمعہ کے دن کہ بازار میں نیند نہیں آئے گی اس کو، چوک چوراہے پہ نیند نہیں آئے گی. دو چار لوگ بیٹھ کر کے اس کی برائی، اس کی غیبت کرتا ہے، وہاں نیند نہیں آتی ہے اس کو. اور جو ہی مسجد میں جائے گا وہاں اونگھنا شروع ہو جائے گا، وہاں نیند آ جاتی ہے. اور نیند کی آغوش میں ایسا وہ سو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم مسجد میں ہیں یا قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حالات ہماری ہو چکی ہے. جو قوم مردہ ہو جاتی ہے اس قوم کی یہی حالات ہوتی ہے. زندہ تو بنے، ہمارا خدا بھی زندہ ہے. زندہ ہے کہ نہیں بولیے تو؟ وہ حیٌ ہے، وہ زندہ ہے. ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ، ہمارے شہید بھی زندہ، ہمارے ولی بھی زندہ. تو ہمارا زندہ، ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے وہ زندوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے. مگر آج زندہ کو ماننے والا آج مردہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کہیے نا سبحان اللہ. اس کنجوس کی طرح مت ہو جائیے گا، اس بخیل مکھی چوس کی طرح. تو زندگی بھر کبھی خیرات نہیں کیا تھا، کبھی خیرات نہیں کیا، صدقہ نہیں دیا. جب آخری وقت تھا اس کا، جب بستر موت پہ لیٹا ہوا تھا، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری دنیا سے رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، اب تمہاری دنیا سے چل بسنے کا وقت اور ٹائم آ چکا ہے. کم سے کم مرتے وقت تو کم سے کم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات تو کر دو. تو مرنے والا شخص کتنا بڑا سیانہ تھا وہ سنیے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو. ارے بدبختو، بد نصیبو، جب میں اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں اس سے بڑا صدقہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا صدقہ کیا ہوگا؟
تو سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ کہنے سے دل پاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے تو؟ دل پاک ہوتا ہے. بندہ دیکھیے آج طرح طرح کے گناہوں میں گرفتار ہے. سود کے حوالے سے کتاب ہے آپ کے سامنے، میں بس چند احادیث سناتا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے دوسری بات بھی کرنی ہے. پہلے قرآن پاک کے حوالے سے سود کی جو مذمت ہے وہ سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، اللہ عز و جل سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ. فلاح منے کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے لائف میں. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے. کس کے لیے بولیے تو؟ کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے. اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت یعنی پیروی کرنا، ان کی باتوں پہ چلنا. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب آئیے، امام بخاری اپنی صحیح میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین بیت المقدس کی طرف لے گئے. پھر ہم چلے تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک خون کے دریا کو دیکھا. یہاں ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہے. کنارہ سمجھ رہے آپ حضرات نا؟ کنارہ پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص بیچ دریا میں ہے. یہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا تھا کہ کنارے والے شخص نے ایک پتھر ایسے زور سے اس کے منہ میں مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا. پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا تھا کنارہ والا منہ میں پتھر مار کر وہیں سے لوٹا دیا کرتا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ شخص جو نہر میں ہے وہ سود خوار ہے. کیا بولیے تو؟ سود کھانے والا ہے. اب آئیے، امام احمد، ابو داود و نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا. سود کھانے سے، اب میرے نبی نے جو فرما دیا ہے، اب میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولیے. ارے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، آسمان کے تارے اپنی جگہ سے مٹ سکتے ہیں، مگر نبی کی بات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بولیے تو؟ میرے نبی نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے وہ. سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا. کیسے نہیں بچے گا وہ سنیے. اور اگر سود نہ کھائے گا، اگر وہ سود نہیں کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے. یعنی سود دے گا یا اس کی گواہی کرے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا. کسی کو سودی روپیہ دلانے کیا کرے گا بولیے تو؟ وہ کوشش کرے گا. یا سودخوار کے یہاں دعوت کھائے گا یا اس کا ہدیہ قبول کرے گا. سود کی قسمیں پائی جائیں گی. یا وہ کیا کرے گا؟ سود لینے والوں کی مدد کرے گا، یا سود خور کے یہاں دعوت کھائے گا، یا اس کا ہدیہ کھائے گا، یا اس کی کوشش کرے گا. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل ان سارے خرافات سے، اللہ جو سود کی جو قسمیں ہیں، اللہ ان سب سے محفوظ رکھے. کہیے آمین. اور آواز سے تو کہیے آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو قبول فرما. اب آئیے، امام احمد نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جس کو جان بوجھ کر کھائی وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے. کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے. اور اسی کی طرح بہتی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اب آئیے ایک اور حدیث سنیے آپ. ابن ماجہ اور بہتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 70 حصہ ہے. کتنا حصہ؟ 70 حصہ ہے. ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر. کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے بولیے تو؟ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے؟ زنا کرے. اب آئیے اور ایک حدیث سنیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس حدیث پہ
جو سود سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، کہیے آمین۔ امام احمد، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج یعنی معراج کی رات جو یہ مہینہ گزر رہا ہے 27ویں شب کو، میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے سود کھانے والوں کے پیٹ میں کیا رکھا ہے؟ بولیے تو سانپ۔ یہاں اگر ایک بچھو آ جائے تو ہم سب بھاگ جائیں گے، ہم سب کیا بولیے تو بھاگ جائیں گے۔ بچھو اگر ڈنک مار لے تو اس کی زہر کی شدت کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ مگر سوچئے سودخوار کا انجام کتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں جب جہنمیوں کا جہنم میں دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، تو اب سوچئے، اللہ کی پناہ مانگیے کہ دنیا میں تو ہم سودی لین دین سے بڑے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اس وقت کو یاد رکھیے کہ دیکھیے کہ اللہ کا عذاب کیسے کیسے ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم ما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں لکھنے والوں رائٹر نے کتنی اچھی بات لکھی ہے، قربان جائیں آپ حضرات۔ میں تجھے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، میں تو ایسے بول بھی سکتا ہوں زبانی بھی، مگر جو کتاب دیکھ کے پڑھی جاتی ہے نا اس پہ لوگ تھوڑا یقین زیادہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس بولیے تو یقین زیادہ کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طرح سود لینا حرام فرمایا ہے، سود دینا بھی حرام، یعنی سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام۔ حدیثوں میں دونوں پر لعنت فرمائی ہے، سود لینے والوں پر بھی، سود دینے والوں پر بھی، اور سودی دستاویزات کو لکھنے والوں پر بھی، اور فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے، اب توجہ کے ساتھ سنیے، جو مالداروں کے لیے، جو پیسہ والوں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ قرضہ کوئی اگر آپ سے مانگے اس کو دے دینے میں کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے، انشاءاللہ وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرض حسن جو بغیر سودی کہلاتا ہے، قرض حسن کیا کہلاتا ہے بولیے تو جو بغیر سودی کہلاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے۔ دولت والے کسی کو بغیر نفع فائدہ روپیہ پیسہ دینا ہی نہیں چاہتے، اور اہل حاجت اپنی حاجت کا سامنے اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ سودی روپیہ لینے میں آخرت کا کتنا عظیم بوال ہے۔ اب آئیے، شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکے والوں کو پیسے کی ضرورت ہے، لڑکی والوں کی پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ بولیے تو حضرت۔ لڑکی لڑکے کی شادی، دیگر تقریبات شادی اور غمی میں اپنی وسعت سے زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، اور آج کل جانتے کیا ہو رہا ہے؟ پورا ایک خلاصہ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ آج جو مسلمانوں کی شادی بیاہ ہو یا پھر ختنہ کی رسم ہو، آج مسلمان صرف اپنی شان کے لیے، اپنی موج کے لیے شادی بیاہ کے موقع پہ اتنے پیسہ خرچہ کرتا ہے کہ چاہے وہ کسی انسان سے سود لینا پڑے مگر وہ سود لے لیتا ہے، مگر اپنی شہرت کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی شان و آن بان کے لیے وہ سود جیسی لعنت چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، سود لے لیتا ہے، اور وہ سود میں گرفتار ہو جاتا ہے صرف اپنی شان اور بان کے لیے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے پنڈال لگتے ہیں، بڑے بڑے ڈیکوریشن ہوتے ہیں کہ نہیں بولیے آپ لوگ، جس کو اللہ توفیق دیا ہے بھائی، اس میں بھی لگ سکتا ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی مولا علی سے۔ خیر اس وقت تو لائٹ کا انتظام نہیں تھا، مگر سوچئے وہ دھوم دھام سے یا پھر اتنی آن بان سے شادی ہوئی تھی۔ بولیے تو آپ، یہ 15 باراتی میں جو ہے اسکارپی جاتا ہے نا، جاتی ہے باراتی میں 200 باراتی، 500 باراتی، یہ کہیں حدیث میں لکھا ہے؟ ذرا بولیے نا اس مولوی کو جو عرس کو شرک کہتا ہے، فاتحہ کو شرک کہتا ہے، میلاد کو شرک کہتا ہے، صلاۃ و سلام کو کہتا ہے یہ ناجائز ہے، ذرا ان مولوی صاحب سے کہیے کہ مولا علی کی شادی ہوئی، کیا 1500 گھوڑے تھے اس میں، یا 1500 یا 200 یا 500 باراتی اس میں تھے؟ یہ سب تھے؟ بولیے تو
مولوی تو بات ہی نہیں کرے گا اس پر، اسی لیے کہ امامت خطرے میں پڑ جائے گا اس کی۔ کوئی بھی جہیز کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہے، کم بولنے والے ہیں، کم بولتے ہیں بیچارے مولوی صاحب، نہ جہیز کے خلاف تقریر کرتا ہے، یہ براتیوں میں اتنے خرافات ہوتے نہ اس کے خلاف تقریر کرتا ہے۔ ارے جاؤ، بیٹی والا رہے، بیٹا والا رہے، دو چار آدمی رہو، گواہ رہو، نکاح کر لو، شادی ہو جائے گی آپ کی۔ کیا ہو جائے گی بولیے تو؟ سنت کے مطابق شادی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے جس قوم میں ایک شادی بیاہ کے موقع پہ لاکھوں لاکھ روپیہ جو خرچہ کیے جاتے ہیں، خیر آپ کے یہاں تو دیکھ رہے ہیں سب بڑا پیسہ والا ہے، کسی سے قرضہ نہیں لیتا ہوگا، اللہ کرے بھائی کسی سے قرضہ نہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود قرضہ تو لینا، جس کو ضرورت پڑے گی قرضہ لینا بھی ثواب ہے، قرضہ دینا بھی ثواب ہے، مگر سود اس میں ہونی نہیں چاہیے۔ سود بولیے تو ہم نے کسی سے شادی بیاہ کے موقع پہ 1000 مانگا، اور وہ کہتا ہے 1000 ہم اسی وقت دیں گے جب ہم کو تم 11 سے دو گے، تو یہ سود ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا وہ؟ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے کسی نے مانگا کہ 50,000 مجھے ضرورت ہے، تو آپ صرف کتنا پیسہ دیں گے؟ 50,000 ہی لوٹائیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ دینا بھی ثواب ہے، یہ دینا بھی، اس کے تعلق سے کافی احادیث ہے کہ دینے والے کا مرتبہ اور شان کتنا اونچا ہے، تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے، 10 سال اعتکاف مسجد میں بیٹھے گا، اعتکاف کرے گا، 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملے گا جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اہل دولت والا جس کے پاس اللہ نے دولت سے نوازا ہے اپنی وسعت کے مطابق، ایسا نہیں کہ سارا سمپتی ہی لوٹا دیجیے آپ، کسی کو دے دیجیے آپ۔ دولت والے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جس کو ثروت سے نوازا ہے، کم سے کم ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ کسی غریب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو ہم مدد کریں۔ کیا کریں بولیے تو؟ ہم مدد کریں، تاکہ بیٹی والا کسی کے پاس جا کر کے سودی پیسہ نہیں لے اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہیں ہو۔ یہ چند باتیں بہت قیمتی باتیں ہیں، بنتا اگر اس باتوں کو سوچے، اس بات پہ یقین کر لے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کامیاب ہو گئی ہے۔ آج کی مجلس بولیے تو کامیاب ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پوچھئے کہ جہیز لینا بھی ناجائز و گناہ ہے؟ جہیز بولیے تو جہیز لینا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ ارے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے۔ حرام نہیں بولیے تو؟ سود کے بارے میں سنا دیے حضرت آپ سب کو، دیکھ رہے ہیں سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، اس لیے کہ دن بھر تو جس کو بخار آتا ہے اس کو انجیکشن دیتے رہتے ہیں، تو شام ہوتے ہی مجلس میں جو ہونا ہے بس سونا شروع کر دیتے ہیں۔ میری مجلس میں دیکھیے سویا مت کیا کیجیے آپ، اس لیے کہ ہم کو سب پہ نظر رہتی ہے، سب پہ بولیے تو نظر رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم مسکراتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، سبحان اللہ، کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو۔ اور جب کوئی شخص مسکرا کے ملتا ہے تو جانتے ہیں کوئی سلام کرتا ہے تو 100 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، 100 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، مگر جو مسکرا کے ملتا ہے، جو میں نے آپ کو مسکرا کے سلام کیا اور آپ نے جواب ایسا دیا کہ لگتا ہے کہ آپ سے بڑا میرا کوئی دشمن ہے یہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ بہت سارا ایسا لوگ ہے، آپ کی جگہ ادھر ہاتھ بڑھائیں گے تو چہرہ ادھر کرے گا، لگتا ہے کہ سب سے ڈینجر دشمن آپ ہی ہیں آپ اس کا۔ بتاؤ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی مومن سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نفرت کا ماحول ہے اس کو ختم کریں، اور نفرت کب ختم ہوگی؟ جب ہم سلام کو عام کریں گے۔ کیا کریں گے بولیے تو؟ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، گھر میں جائیں ماں کو سلام کریں، باپ کو سلام کریں، دوست کو سلام کریں۔ میرے نبی کی زندگی کی پڑھو ذرا صاحب، جب اللہ کے نبی مسجد نبوی شریف کی گلیوں میں چلا کرتے تو راستے میں چھوٹا مل جاتا، اللہ کے نبی چھوٹے کو سلام کرتے۔ آج کل تو بڑے مل جاتا تو بڑے کو سلام کرتے، امیر مل جاتا، غریب مل جاتا تو اس کو سلام کرتے، کالا مل جاتا، گورا مل جاتا، سب کو سلام کرتے۔ اور آج تو ہم کو سلام کرنے کے لیے 75,000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ فلاں کو سلام کرے یا نہ کرے، فلاں کو سلام کرے یا نہ کرے۔
اور یاد رکھیے جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے ثواب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں البادی السلام ولی من الکبر، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اس کے اندر کوئی گھمنڈی اور تکبر نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بولیے تو کوئی گھمنڈی اور تکبر نہیں ہوتا ہے۔ چلیے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں محبت سے، آپ بھی سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج کا مسلمان بہت سارا ایسا مسلمان ہے جس کو سلام کرنے بھی نہیں آتا ہے، جس کو سلام کرنا السلام علیکم کیا بولتا بولیے تو راستہ میں چلے گا، وہاں رہے گا وہ، السلام علیکم وعلیکم السلام، سلام نہیں بولتا ہے، کیا بولتا ہے سام۔ سام کے مطلب ہوتا ہے موت، اور سلام کے مطلب ہوتا ہے سلامتی والا، اللہ تجھ کو سلامت رکھے۔ سام کا مطلب کیا ہوا بولیے تو، اب کوئی ملے کہیں السلام علیکم، السلام علیکم یعنی تجھ پہ موت آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے یار، دن میں 100 مرتبہ کسی کا ہوگا السلام علیکم السلام علیکم، تجھ پہ موت آئے تجھ پہ موت آئے، بندہ قبرستان نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ بندہ بولیے تو قبرستان جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں، مسکرائیے مت۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ تجھ پہ موت آئے، اور السلام علیکم کا السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تجھ کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکت تجھے نصیب ہو جائے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا لفظ کو صحیح ادا کیجئے گا، کیا بولیے گا؟ السلام علیکم، بولیے نا ذرا سا بھائی، سلام کو صحیح کیجئے، ورحمت اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو سلام صحیح ڈھنگ سے کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم مرنے والے بھی ہوں گے تو اللہ ہماری عمر کو بڑھا دے گا، اللہ ہماری عمر کو بولیے تو بڑھا دے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ تو میں دوسری بات کروں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کیجیے۔ اب اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو پھر کس کو سلام کیجیے؟ گھر گئے، کوئی گھر میں نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ والد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو پھر کس کو سلام کریں؟ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، اور یہ علامہ قاضی ایاز اس وقت کے ہیں، نہ ہم پیدا ہوئے تھے، نہ ہمارا باپ پیدا ہوا تھا، نہ ہمارا دادا پیدا ہوا تھا، اور نہ یہ یہاں ہندوستان کے ہیں، یہ سب باہر کے ہیں۔ علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں، ان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علیک ایھا النبی، جب تم گھر میں جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہو تو پھر کیا کہو؟ یہ کہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ بڑھتی ہے نا۔ اگر رات دن شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو سلام کرے، طلاق نہیں ہوگی، طلاق بولیے تو نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی سے محبت کرے، ایک دوست سے محبت کرے اور سلام کرے تو ایک دوست میں کبھی نفرت اور عداوت نہیں ہوگی۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، نماز آپ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں آپ آخر میں، السلام علیکم کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ ہم کو تو ذہن میں آ رہا ہے، السلام علیکم بولیے ذرا سا، آپ تو ہم تو بول ہی دیں گے، ذرا آپ بھی بولیے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سلام کس پہ کرتے ہیں آپ؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے داہنی طرف سلام بھیجا ہے، جو داہنی طرف میں جو فرشتے کرامن بیٹھے ہیں، آپ پر سلام۔ نیت کیا کرنا ہے؟ مقتدی کو کیا کرنا بولیے تو؟ دائیں طرف جو فرشتے اس کو سلام، بائیں طرف کے فرشتے کاتبین اس کو سلام۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب فرشتوں کو سلام کر سکتے ہو تو کیا نبی کو سلام نہیں کر سکتے ہو؟ کیا نبی کو سلام نہیں کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو، وہ قوم کیسی قوم ہے جناب، جو سلام کو بھی جماعت میں بانٹ دیا ہے۔ نہیں بانٹا ہے جی،
بولتا ہے کہ وہ سلام پڑھے ہم نے سلام پڑھے. بولا یار کیسا تو مسلمان ہے, اور تجھ کو مولویوں نے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو میرے نبی پر, فرشتے پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی پڑھو, درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. اللہ نے قرآن پاک میں نبیوں پہ سلام بھیجا ہے. کہیں کہا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. کہیں فرمایا سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم. سورہ صفات کو اٹھاؤ, حافظ جی بیٹھے ہوئے سن لو, سورہ صفات میں یہ سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. تو بتاؤ ایک بات یہ بھی یاد رکھو, اللہ نے نبیوں پر, جتنے نبیوں پہ سلام بھیجا تو اس کے قدم زمین پر تھے. ابراہیم پر سلام بھیجا تو ابراہیم زمین پر تھے. الیاس پہ سلام بھیجا, نوح پہ, موسیٰ پہ, سارے نبی زمین پر تھے. مگر میرے اللہ نے میرے نبی کو وہاں سلام بھیجا, عرش اعظم پہ سلام بھیجا, اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی. یہ التحیات میں جو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں, یہ فرشی سلام نہیں ہے, یہ عرشی سلام ہے. یہ فرش پر بھیجا نہیں گیا تھا, عرش پہ بھیجا گیا تھا. بتاؤ اللہ میرے نبی کو سلام بھیج رہا ہے اور ملا فتویٰ لگا رہا ہے کہ سلام بھیجنا منع ہے. استغفر اللہ پڑھو یار کم سے کم. بتاؤ جو قوم نبی پر سلام بھیجنے سے روکے اس قوم کا مقدر کیا ہوگی؟ وہ برباد ہو جائے گا. وہ قوم کیا ہو جائے گا بولیے تو؟ وہ برباد ہو جائے گی. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار اذان گاچھی کا ماننے والا جب حقانی درود شریف پڑھتا ہے, اللہم صلی وسلم کہتا ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ میرے نبی پر درود بھی بھیج رہا ہوں, سلام بھی بھیج رہا ہوں. اب کوئی بیٹھ کے پڑھے کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا, کوئی کھڑا ہو کے پڑھے کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ قرآن نے مطلق کہا ہے, کوئی قید نہیں کیا ہے. وسلمو کا لفظ آیا ہے کہ پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے, چاہے حجرہ میں بیٹھ کے پڑھو, چاہے کھڑے ہو کے پڑھو, چاہے لیٹ کے پڑھو, جیسے چاہو نبی پر سلام بھرو, سلام بھیجو جس انداز میں. پوری کتاب میں, قرآن میں, حدیث میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. میں لائیو چل رہا ہے, میں چیلنج تو نہیں کر سکتا ہوں, کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ میرے نبی نے کہیں فرمایا ہو کھڑے ہو کے میری بارگاہ میں سلام پڑھنا ناجائز و حرام ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ حدیث میں دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. ذرا سوچئے آپ, ڈی گروپ کا بہت بڑا مولوی آئے گا تو اسٹیج پہ جاتا ہے, تو اس اسٹیج پہ جب اس کا مولوی آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے سارے لوگ, اس کے ماننے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہے جس پارٹی کا مولوی ہو, جس پارٹی کا مولوی ہو. اذان گاچھی کا کوئی پارٹی نہیں ہے بھائی, اذان گاچھی کا وہی جماعت ہے جو غوث اعظم کی جماعت. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ وہی جماعت لے کر کے آئے جس جماعت پہ خواجہ غریب نواز تھے, اور جس جماعت پہ شیخ مجدد الفسانی سرہندی تھے, جس جماعت پہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تھے, جس جماعت پہ امداد اللہ مہاجر مکی تھے, اسی جماعت میں وہ شامل تھے, اسی جماعت پہ قائم رہے, اور اسی جماعت میں اپنے رہنے والوں کو بھی تلقین کی ہے. کسی بھی گروپ کا بڑا عالم کہیں آتا ہے, تعظیم کرنی چاہیے بھائی, ادب کرنی چاہیے. آپ بھی جاتے ہیں دربار شریف میں, مرشد آتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے کھڑے ہوتے ہیں. ارے باپ کے سامنے اس طرح بیٹھو, اس طرح کھڑے رہو جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا رہتا ہے. یہ ادب ہے. یہ کیا بولیے تو؟ یہ ادب ہے. تو مرشد کے پاس کھڑے ہو جاتے ہو. کبھی اللہ توفیق بخشے جب والد صاحب آئیں گھر میں, تم بیٹھے رہو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کہو سبحان اللہ. تعظیم کے لیے کیا بولو تو کھڑے ہو جاؤ. کافی لمبی حدیث ہے تعظیم پر. تو کہنے کا مطلب ہے کوئی کسی گروپ کا مولوی آتا ہے تو اس وقت فتویٰ کوئی نہیں لگاتا ہے کہ آپ کے مولوی صاحب آئے, سارے جنتا کھڑے ہو گئے. ارے ایک نیتا آ جائے نا, سی ایم کا کوئی نیتا آ جائے, کیا نہیں ٹی ایم سی کا نا, ٹی ایم سی کا کوئی نیتا اسٹیج میں آ جائے, سارا مولوی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے. مگر جب باری آتی ہے کہ آمنہ کی لال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تعظیماً ادب سے کھڑے ہو کر کے اگر یا نبی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو فتویٰ لگا دیتا ہے. قیام تعظیمی شرک نہیں ہے. یہ کیا بولیے تو؟ یہ شرک
نہیں ہے، ہم بیٹھ کے بھی سلام پڑھتے ہیں تاکہ بیٹھنے کا ثواب مل جائے، کوئی کھڑا ہو کے پڑھتا ہے تو تاکہ کھڑا ہونے کا ثواب مل جائے۔ محبت ہے یہ، کیا بولیے تو یہ ادب ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا میرے مرشد کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے ہیں؟ بولیے 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 بولیے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جس دن سرور کائنات کی پیدائش ہوئی وہ دن کیا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف۔ دیکھیے ہوا کیا جناب، ہم نے سب پہ تقریر کر دی ہے، آپ کو جو خواہش ہے میں نے اس کو بھی سنا دیا ہے، مگر جب تک سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نہیں بتائیں گے، جانتے ہیں آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان سے جب میں باہر نکلتا ہوں، بنگال سے باہر جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے حقانی اسلام سے نکل گیا، بولو استغفر اللہ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کا ایک الگ دل ہے، طرح طرح کے خرافات بکتے ہیں لوگ۔ کیوں بکتے ہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حقیقت کو بتایا نہیں، ہم نے حقیقت کو بولیے تو بتایا نہیں۔ کاش ہم حقیقت کو بتا دیتے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارا ہندوستان اٹھ کر کے باغماری کی سرزمین پہ آ جاتا، سارا ہندوستان اٹھ کے بتاؤ وہ مجلس جس میں اگر سرور کائنات کا نام آ جائے تو محبت سے چوم لیا جاتا ہے۔ وہ اذان کاشی کا ماننے والا جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے میرا مرشد بھی اور جتنے مرشد کے جو مرید ہیں وہ سب کے سب درود تاج پڑھتا ہے کہ نہیں؟ درود تاج سب کچھ کرتا ہے، وہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سود سے بچتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں برا بھلا کہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ جس طرح سے ہم سرکار اذان کاشی کی بارگاہ میں آئے ہیں اسی طرح سے دنیا کے دوسرے لوگ جو جعلی پیروں کے شکار ہو چکے ہیں وہ چل کر کے زندہ ولی کامل کی بارگاہ میں آ جائیں، زندہ ولی کامل کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سلام پڑھنا کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور جماعت کا طریقہ ہے، تو یاد رکھیے سلام پڑھنا نہ کسی جماعت کا طریقہ ہے نہ کسی فرقہ کا طریقہ ہے، بلکہ سلام پڑھنا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ اب خدا نے فرما دیا کہ جس طرح چاہو نبی پر سلام بھیجو مگر بھیجو۔ انشاءاللہ ہم بھیجتے رہیں گے، بولیے تو انشاءاللہ ہم بھیجتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آ گئی میرے ذہن میں نے کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ بس 5-10 منٹ اور لے لیں، بس زیادہ نہیں۔ قرآن پاک کی جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ولی ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتے ہیں دوست، اور ولی کے معنی ہوتے بھی ہیں مددگار۔ تو آئیے دوست کی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ولی کو دوست کہا، کیا کہا؟ اللہ نے ولی کو دوست کہا۔ الا یہ حرف تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ الا خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک وقت بھی نماز چھوڑی؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک وقت بھی نماز چھوڑی؟ غوث پاک کی تو وہ شان ہے جناب کہ عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی، 15 سال فجر اور عشاء کے بیچ میں آپ نے ایک ختم کلام اللہ کی تلاوت کی۔ اب بتاؤ، کوئی غوث پاک کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بتاؤ وہ سچا غوث کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خواجہ غریب نواز کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ سچا خواجہ کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کاری سے بچتا ہے تو وہی صحیح معنوں میں اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے، کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، 10,000 کی چادر چڑھاتا ہے، تو کیا
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی چادر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کی نماز کو دیکھتے ہیں، اس کے سجدوں کو دیکھتے ہیں، اور قبر خواجہ سے یہ آواز آتی ہے کہ میں نے زندگی بھر سرور کائنات کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی، رزق حلال کو اختیار کیا، رزق حرام سے ہم بچے رہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں سچے مجھ کو میرا شیدائی ہو، سچا مجھ کو مانتے ہو، تو جس راستے پہ میں چلا ہوں تم اسی راستے پہ چلو، جو راستہ میں نے بتائی ہے اسی راستہ کو تم اختیار کرو، اس لیے کہ جو ولی کا ماننے والا صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے جو ولی کے کردار کو اپناتا ہے، جو ولی کے کریکٹر کو اپناتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اذان گاچی کے ماننے والوں سے یہ کہا جاتا ہے یہ خواجہ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ غوث پاک کے ماننے والے نہیں ہیں، اس مجلس میں آپ کو بتانا ہوگا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا آپ خواجہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آواز ہے آپ کی؟ جو ہند الولی ہیں، عطائے رسول ہیں، کیا ان کے ہم ماننے والے نہیں ہیں؟ میرے مرشد تو کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں غوث بھی آتے ہیں، یہاں خواجہ بھی آتے ہیں، یہاں قطب بھی آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم اذان گاچی کے ماننے والے سارے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، مگر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں جو غوث پاک کا نعرہ تو لگاتا ہے، خواجہ غریب لگاتا ہے مگر خواجہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا ہے، خواجہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں ان سے اتنی نفرت ہے، بتاؤ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے سچا خواجہ کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ حضرات، نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہر وقت پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا؟ بولیے تو، پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی کو دوست ایسے نہیں کہہ دیا ہے وہ یہ میرے دوست ہیں، یہ کیا بولیے تو میرے دوست ہیں، تو اللہ نے ولی کو اپنا دوست کہا۔ کیا کہا؟ دوست۔ دوست سمجھ رہے نا آپ حضرات کہ فرینڈ کہہ دے گا، انگلش لفظ ہے یہ، فرینڈ ہم نہیں کہہ سکتے بھائی۔ اللہ نے اپنے ولی کو دوست کہا، تو جب اب جو اللہ کے ولی کے دوست کو اپنا دشمن سمجھے تو اب بتاؤ وہ کس کا دشمن ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کس کا دشمن بولیے تو؟ اللہ کا دشمن ہے۔ آج کل لوگ ولی کی ولایت سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں ولی کو مانتا ولی کی کرامت کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں تھوڑا وقت لوں گا، ٹائم لوں گا تھوڑا سا آپ کا، میں آپ کو قرآن پاک سے منوا دوں گا۔ کہاں سے منواؤں گا؟ بولیے نا جی آپ حضرات، قرآن پاک سے منوا دوں گا، ولی کی کرامت کو منوا دوں گا۔ ولی کی کرامت کو اب نبی نہیں آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے معجزہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو معجزہ کا دروازہ تو بند ہی ہوگا، مگر ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ ولی کی کرامت جو ہوتی ہے اصل میں نبی کا کیا ہوتا ہے بولیے تو؟ معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبی کی ذات سے ہاتھ سے ایسا کام صادر ہو جو عقل انسانی اس کام کو دیکھ کر عقل حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جب میرے نبی نے حضرت مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا تو عقل حیران ہو گئی اور کفار مکہ نے اس کو تسلیم نہیں کی۔ وہ کام جو عقل انسانی حیران ہو جائے اسے کہتے ہیں کیا بولیے تو؟ معجزہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور یہی کام کسی ولی کے ہاتھ سے، ولی کی ذات سے صادر ہو، ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کرامت۔ چونکہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک سے بھی ثابت کروں، پہلے خواجہ اجمیر لے چلوں، اجمیر لے جانے کے بعد پھر باغماری لے چلوں گا۔ کہو سبحان اللہ، کیا کنیکشن ہے یار، کنیکشن کو توڑو نہیں یار۔ ایک بیٹا کا باپ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، بیٹا نافرمان کہلاتا ہے۔ پیر سے اگر کسی مرید کا کنیکشن ٹوٹ جائے تو مرید گستاخ ہو جاتا ہے۔ ایک ولی کو دوسرے ولی سے کنیکشن ہے کہ نہیں بولیے تو؟ رابطہ ہے، تعلق ہے۔ اس تعلق کو قائم کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کو اور آپ کو فیض ملے گا، ہم کو اور آپ کو بولیے تو فیض ملے گا۔ آئیے پہلے سورہ النمل کو پڑھیے۔ کس کو پڑھیے؟ سورہ النمل۔ حافظ قرآن بیٹھے آپ کے امام صاحب ہیں، توجہ نا حضرت آپ کی،
بنگلہ نہیں، آپ ہندی تو نہیں سمجھ رہے آپ حضرات؟ سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں کہ سمجھ نہیں پا رہو؟ چلو ٹھیک ہے بھائی، کاش دعا کیجئے ہم تھوڑا بنگلہ سمجھ لیں تو پھر تو خیریت نہیں ہوگی. بولا الحمدللہ، بولو سبحان. بنگلہ تھوڑا ہم سمجھ لیں، دعا کیجئے تھوڑا بنگلہ ہم سمجھ لیں، بنگلہ بول لیں. ہم بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت سارے مولوی حضرات آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، بنگلہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. سورہ النمل کو ان کو بولیے اٹھانے کے لیے. تخت بلقیس کا ذکر ہے اس میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت سے نوازا اور ایسی نبوت عطا کی جو آپ جنوں کے بھی بادشاہ، انسانوں کے بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کی بھی بولی جانتے تھے، پرندوں کی بھی بولی جانتے تھے، جناتوں کی بھی بولی جانتے تھے. کہیے سبحان اللہ. سب کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے. آئیے مختصر میں صرف اشارہ کروں کہ جب تخت بلقیس جو ملک سبا کی رانی تھی، کیا تھی بولیے تو؟ ملک سبا کی رانی تھی. جب تخت بلقیس کو لانے کی باری آئی تو قرآن پاک نے یوں کہا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جب حضرت سلیمان، چونکہ وہ کافرہ تھی، وہ کیا تھی بولیے تو؟ کافرہ تھی، مومنہ نہیں تھی، مذہب اسلام میں داخل نہیں تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کا جب دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کا تخت جو ہیرے اور جواہرات سے سجا ہوا تھا، اس تخت کو اٹھا کر میری بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دے. قال عفریت من الجن. تو ایک بہت بڑا عفریت، ایک بہت بڑا سرکش جن بولا کہ حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے اس تخت کو حاضر کرو. میں سمجھا کے آپ کو بول رہا ہوں، میں تیزی سے بھی سپر فاسٹ بھی بول سکتا ہوں. تخت بلقیس کو مجلس ختم ہونے سے پہلے یہاں حاضر کرو. تو اب آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، قرآن پاک میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. انہی میں سے، انسانوں میں سے ایک وزیر جو حضرت سلیمان علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھانجے تھے. کیا تھے بولیے تو؟ بھانجے تھے. اشرف التفاسیر کو اٹھائیں آپ. بھانجے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی بھی تھے. کہو سبحان اللہ. امتی بھی تھے اور تورات کے حافظ، زبور کے حافظ، اسم اعظم کو جاننے والے. قال الذی عنده علم من الکتاب. تو ایک اللہ کے ولی، وزیر اعظم کی حیثیت تھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. جیسے کہ آج پرائم منسٹر ہے نا، کوئی پرائم منسٹر کا وہ حیثیت تھا، منصب تھا ان کا. آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دوں گا. سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دوں گا. حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ نے یمن کی طرف دیکھا. ملک یمن سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یمن کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسم اعظم کو انہوں نے پڑھا. اسم اعظم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اعظم کو پڑھا، اللہ کے نام کو پڑھا. انگلی پہ پھونک ماری، انگلی پہ پھونک ماری اور انگلی جو ہے یمن کی طرف اشارہ کیا. کہو سبحان اللہ. حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم پڑھا، انگلی پہ پھونک ماری، انگلی کو یمن کی طرف اشارہ کیا اور تخت بلقیس ہوا میں، فضا میں اڑتا ہوا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کا تخت جو ہے اپنے سامنے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا ہے بولیے تو؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. آج کوئی آپ بھی ہو یا کوئی بھی مسلمان اپنے مکان پہ، اپنے دکان پہ لکھتا ہے نا، بولیے ھذا من فضل
ربی، یہ آیت کہاں سے آیا؟ یہ آیت اور یہ لفظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار عالم، میری امت میں ایسا ایسا ولی تو نے رکھا ہے کہ صرف نظر کا اشارہ کر دے، انگلی کا اشارہ کر دے تو بلقیس کا تخت میرے پاس لا کے کھڑا کر دے۔ تو اب بتائیے، کسی نے کرامت کو انکار کرے گا تو گویا اس نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ توجہ بھیا، میں قرآن سے بول رہا ہوں، میں کہاں سے بول رہا ہوں بولیے تو؟ قرآن سے بول رہا ہوں۔ ارے چپکے چاپ کے کسی کو بہکا دینا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ کس کا کام ہوتا ہے بولیے تو؟ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ ولی سے دشمنی کروا دینا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، مسلمان کا اور مومنوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن پاک سے کرامت کا ثبوت ہے تو جب اب کوئی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے، منکر ہے وہ، تو گویا وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے، وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ولی کی عظمت کو، ولی کی کرامت کو ماننے کی اور سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جتنا فضل و کمال والا نبی ہوگا اتنا ہی فضل و کمال والا اس نبی کے امتی ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے، جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی جب تخت بلقیس کو اٹھا کر کے سلیمان کی بارگاہ میں لا سکتا ہے تو کیا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انا ساگر کا سارا پانی سمیٹ کر کے نہیں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا بولیے تو؟ جب اجمیر کی دھرتی پر پانی پہ پابندی لگا دی گئی، بڑا لمبا واقعہ میں نہیں سنانا چاہتا، سنتے رہتے ہیں آپ، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کرامت کا ثبوت مل جائے۔ جب پانی پہ پابندی لگا دی گئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر، تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ایک کاسا لے کے بھیجا، ایک کٹورا لے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے انا ساگر سے کہہ دینا کہ تجھے کسی اور نے نہیں بلایا ہے، خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ قطب الدین کاسا لے کر کے انا ساگر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اب انا ساگر کا سارا پانی کٹورے میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب کٹورے میں آ جاتا ہے، یہ زندہ کرامت کو دیکھنے کے بعد 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ بتاؤ، 90 لاکھ غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور آج جو ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کے جو نشانات ہیں، جو اسلام کی جو پہچان ہے، یہ مسلمان ہونے کی جو آن اور شان بان ہے، یہ خواجہ کی دین ہے۔ کس کی دین بولیے تو؟ سید کرمانی فرماتے ہیں، تاریخ ہندوستان پڑھو تو پتا چلے گا، سید کرمانی فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز کے آنے سے پہلے کسی نے قبلہ کو بھی نہیں پہچانا تھا، کوئی گوبر کی پوجا کرتا تھا، کوئی پیشاب کو پوجا کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی نے اذان کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ یہ خواجہ کا دین ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہر مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا دین ہے۔ اب آؤ، تجھے اجمیر کا میں نے سیر کرا دی ہے، اب آؤ باغماری کی سرزمین پر۔ سبحان اللہ، اب کہاں آؤ بولو تو باغماری کی سرزمین پر، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ہم خواجہ والے بھی ہیں، غوث پاک کے ماننے والے بھی ہیں، ہم اولیاء کرام کے ماننے والے بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مت کہو ہم عرس کرنے والے بھی ہیں، میلاد کرنے والے بھی ہیں، ہم حسین کو ماننے والے بھی ہیں، حسن کو ماننے والے بھی ہیں۔ جب میرا کوئی وائز کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے صدقے سے، تمام غوث و قطب کے صدقے سے، کبھی حسن کا صدقہ لیتا ہے، کبھی حسین کا صدقہ لیتا ہے، کبھی اہل بیت کا صدقہ لیتا ہے۔ اس لیے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ نے حسن سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، حسین سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں۔ اذان غاشی رحمت اللہ علیہ بھی آل فاطمہ زہرا کے ونش ہے، آل فاطمہ ہے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ۔ ارے کسی نے نہیں بتایا تو مت بتائے، یہ غلام سرور کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے بتایا کہ میرے اذان غاشی رحمت اللہ علیہ آل فاطمہ کی اولاد، بنس فاروقی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بنس ہیں، نسل سے ہیں۔ اب اندازہ کرو، خواجہ سرکار اذان غاشی رحمت اللہ علیہ
کی کرامت سنو. آپ سنتے رہتے ہوں گے. میں کہتا ہوں دوسرے لوگ بھی سنائیں تاکہ اسے سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ پیار کریں, محبت کریں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ولی کی شان کو بڑھاتا ہے, جو ولی کے مرتبے کو بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے. دنیا مجھے جانتی نہیں تھی, دنیا مجھے پہچانتی نہیں تھی, آج مجھے دنیا جان رہی ہے. تو کس کے صدقے سے جان رہی ہے؟ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے جان رہی ہے, موجودہ گدے نشی کے صدقے سے جان رہی ہے. نہیں تو مجھے کون پہچانتا تھا؟ وہی حالت ہو گئی نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ, تم نے خرید کر مجھے انمول بنا دیا ہے. آج میرا ماننے والا بھی مجھ کو یاد کرتا ہے, میرا اگینسٹ پارٹی بھی مجھ کو یاد کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. میں سب سے محبت کرتا ہوں, سب سے پیار کرتا ہوں, میرا کوئی دشمن نہیں. مسلمان کسی مسلمان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ بولو. مومن کسی مومن کا دشمن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن مومن نہیں ہے, ہمارا دشمن ہمارا بھائی نہیں ہے, ہمارا دشمن شیطان ہے, ہمارا دشمن ابلیس ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے, جو ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے ٹکراتا ہے. اس لیے میرے اذان گاشی کی تعلیمات یہ ہے, سب سے محبت کرو, سب سے پیار کرو. خواجہ کی بارگاہ میں ہندو بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں. میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سب کے سب آتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے. اس لیے کہ مولوی کی بارگاہ میں جاؤ گے, مولوی جانچے گا یہ ادھر کا ہے, ٹوپی والا جانچتا ہے, پڑتال کرتا ہے یہ ادھر کا ہے یا مولوی جانچ کرے گا یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. اور یہ جانچ نہیں کرے گا کہ میری بیوی ادھر کی ہے کہ ادھر کی ہے, وہ جانچ نہیں کرے گا میرا گھر والا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے, وہ جانچ نہیں کرے گا. مسلمان کو تم جانچ کرتے ہو, مسلمان کے ایمان پہ شک کرتے ہو اور یہ کہتے ہو ولی کا ماننے والا مشرک ہو جائے گا. بتاؤ, ولی کا ماننے والا مشرک ہو جائے گا. ہم ولی کو اللہ نہیں سمجھتے, سمجھتے بولو, ولی کو اللہ نہیں سمجھتے, غوث کو اللہ نہیں کہتے, خواجہ کو اللہ نہیں کہتے. یہ ہم پر ایلیگیشن ہے, ہم پر یہ الزام ہے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ قبر کی پوجا کرتے ہیں. ارے ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے ہیں, ہم تو صرف اللہ کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی قبر نہیں ہوتی, اللہ کی قبر نہیں ہوتی, اللہ کی چادر نہیں ہوتی, اللہ کا عرس نہیں ہوتا, اللہ کا میلاد نہیں ہوتا. ہم میلاد کر کے ہم یہ بتاتے ہیں ہم سے بڑا توحید والا کوئی نہیں ہے. ہم مزار پہ جا کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں ہم سے بڑا اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی غوث پاک کا ماننے والا, خواجہ غریب نواز کو ماننے والا, غوث کو, ولی کو خدا نہیں سمجھتا ہے, اللہ کے محبوب بندہ سمجھتا ہے. بولیے تو سجدہ تعظیمی, اگر کوئی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر کوئی قبر پہ جا کر کے اللہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے, یہ عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے. کوئی کسی کے مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے, اللہ کی نیت کر کے سجدہ کرتا ہے, تو یاد رکھو مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ مشرک ہو جائے گا. وہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ تعبدی عبادت. ولی کو سجدہ کیا وہ اسلام سے, اس سے بڑا ڈیفینیشن کوئی نہیں کر سکتا جناب. اس لیے کہ ہم وہ شخص ہیں کہ ایک انسان کو ایک انسان سے ملاتے ہیں. میرے نبی دنیا میں آئے تھے نا تو ملانے کے لیے آئے تھے. کہو سبحان اللہ. میرے نبی دنیا میں جب آئے تو ملانے کے لیے آئے. دیکھو نا, انصار اور مہاجر کو ملا دیا تھا. سبحان. اور خزرج کی لڑائی, اوس اور خزرج کی لڑائی جو ہے کتنے سال تک ہوئی؟ میرے نبی آئے محبت سے ملا دیے. سبحان اللہ کہتے, میرے نبی آئے تو محبت سے ملا دیے. تو صوفیہ کی تعلیمات کیا ہوتی ہے, صوفیہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں. ذرا نام تو لیجئے محمد, بولیے نا محمد, صرف محمد لیجئے آپ. کوئی مسلمان انگوٹھا چومے یا نہ چومے, جو ہی کہے گا محمد, ایک ہونٹ جو دوسرے ہونٹ سے خود بخود چوم لیا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. چومتا ہے کہ نہیں؟ نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ سے خود ہی مل جاتے ہیں. ارے تم انگوٹھا چومو یا نہ چومو,
جب تم محمد کہو گے ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے مل جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کوئی میرے آقا کی تعریف کرے یا نہ کرے, میرے آقا تیری تعریف کا محتاج نہیں ہے. میرے آقا تیری تعریف کا محتاج نہیں ہے. ابے تو سلام پڑھ یا نہ پڑھ, میرے نبی تیرے سلام کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے ایوننگ شام میں نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں. پھر جب سلام بھیج کے چلے جاتے ہیں تو لائف میں زندگی میں دوبارہ چانس بھی نہیں ملتا. ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اذان گاچھی کے ماننے والے ہر وقت نبی کی بارگاہ میں حقانی درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوا آپ کو. شوقشی نامی جہاز میں تقریباً 500 یا 300 مرید اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ میں عرس کل میں شریک ہو رہے تھے. جہاز میں جا رہے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا. کیا آ گیا بولیے تو؟ سمندر میں طوفان آ گیا. جہاز ہچکولے کھانے لگا اور قریب یہ تھا کہ جہاز ڈوب جاتے اور سارے لوگ مر جاتے. سارے لوگ بولیے تو مر جاتے. اچانک سارے ایک ماننے والوں نے عرس کل کو پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. عرس کل کو پڑھنا شروع کر دیا, حقانی وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد کسی مرید نے کیا دیکھا کہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ جہاز کے نیچے آتے ہیں اور آنے کے بعد جہاز کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں, کنارے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے پاور ایک ولی کی, یہ ہے تصرفات اور اختیار ایک ولی کی. اور کیوں نہ ہو اس ولی کی جس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتے ہیں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں آنکھوں سے وہ دیکھا کرتے ہیں. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑا کرتے ہیں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلا کرتے ہیں. لَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, بخاری کی حدیث ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. لَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے, کچھ سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. ہم ولی کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی عطا سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ہم گنہگار ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ کی بارگاہ سے, میری دعا کو آپ کی ہاتھ اٹھ جائیں گے, میری دعا قبول ہو جائے گی, آپ کی لاج رہ جائے گی. اس لیے ہم ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس لیے نہیں جاتے کہ تو میری پریشانی کو دور کر دے, کہتے ہیں بولیے تو, بولیے کہتے ہیں بولیے تو, یہ نہیں کہتے تو میری پریشانی کو دور کر دے, میں بہت پریشان ہوں اے اللہ کے ولی, میرے مرشد, آپ میری پریشانی کو رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے تاکہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اور میرا مقدر سنور جائے گا, میرا مقدر سنور جائے گا. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے, انسان کو حقیقت سے قریب ہونا چاہیے, قرآن پاک سے قریب ہونا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, ولی کی ولایت کو, ولی کی کرامت کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اگر وقت زیادہ 2-4-10 منٹ ہو گیا ہوگا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ کرتا ہے, جس کا ذکر اللہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم زمین کے اوپر یاد کرو گے تو میں آسمان کے اوپر یاد کروں گا. اللہ فرماتا ہے تم انسانوں میں تم مجھے یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی جماعت میں تجھے یاد کروں گا. جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے. اور انسان کے لیے سب سے بڑا قیمتی ٹائم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذکر میں, اللہ کی یاد میں گزر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کا آنا قابل قبول عطا فرمائے. آمین کہیے. اور میرے مرشد نے جو 4 اصول دیے ہیں, کتنے اصول؟ 4 اصول دیے ہیں. بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا, رزق حلال کو اختیار کرنا, تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا, اور ہر 5 وقتہ نماز کے بعد وظیفہ کو پڑھنا. تو یہ 4 اصول پہ ہم اور آپ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے مکان میں, دکان میں جو کاروبار کرتے ہیں, جو تجارتیں کرتے ہیں, اللہ سبوں کے مکان و دکان میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تقریر میں کسی طرح کی غلطی گستاخی مسٹیک ہو چکی ہوگی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے, پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حقانی درود شریف.
قلب الشهادة أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلب سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 قلب سبحان سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. 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 قلب استغفار. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. 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 একবার আউযু বিল্লাহ প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ সালে সূরা ফাতিহা 5 বার। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص والنبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق وأجبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب والنفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس واجبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس حقاني دروس اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المدى من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحبه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى أزواجه وصحبه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى أزواجه وصحبه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى أزواجه وصحبه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد
وعلى آله وعلى بيته وعلى من أجمعين كما صلى إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يضرون حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين حقاني درسري اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شافي من نبي سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى أزواجه وصحبه وأوليائه وأمهات أجمعين كما صلى إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا شيء بسم الله الرحمن الرحیم آقا اپنے منہ سے کوئی بسر نہیں شامن 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں سنو ایسا کلانے قطرے برتر کی آخر جاؤ گے مٹی کے اندر پھر اس طرف کی یہ کہتی ہے ہر دم کی پہنو تم لباس مرغماتم حضرت آدم نبی نیچے جمی کے چل بس نوح کشتی بعد عالم بھی حس جل بسی صبح یعقوب اسماعیل اسحاق و خلیل حاکم علی مسلمہ مہری والے چل بسی وہ درد بیسی نوسس عیسائی و صعیب دعوات اسلام کر کے ٹھہرے جندے چل بس آسم پریشدہ خود موسیٰ خاک میں لے کے تورات و جبر انجلک سے چل بسے بڑی چل بسیں گے ایک دن ہم دیسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم دیسی صورت سے خلفنا 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 واسدین کے زمین آسماں پیدا ہوئے جنت الفردوس میں حقی بھرے چل بسے ابو بکر عمر افسس عثمان علی شدگار لحلم الابنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر النساء بیٹے رسول اللہ کی ابراہیم نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نور چشمے مرتے جانے دینے سے دشمن کے زہر پلی ہر پرادیل محضر علی چل بسے شاہد ہستے کربلا نجال مخات سے زخم در نجا اور سمسر خواہ چل بسے ابو حنیفہ صافیر مالک حمل گاہ انتجام سروا کر گرے کے فتوائے چل بسے غوث آجم سے عبد القادر کلام کی فخر جنائد شبلی کی مانند کتنے چل بسے یوسف و سری وجنا لالہ بلکی سے قتنا عین سائر کو دیکھے تاماس چل بسے وامی کو قائد جلائے خاص چلما کو ایکان آسے کی کامل تھی راکھ میں اچھی چل بسے بڑے چل بسیں گے ایک دن دیسی صورت سیا چل بسیں گے ایک دن ہم دیسی صورت سیا خلفنا 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 آنو آئی وشاری یمین یمین ساری سب کے سب سلطان اخلی میں سخن تجربس دل مرا راس رقلات و حکیم کچھ لے حکمت زندگی کے اپنے سکے چل بسی بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں تبھی موت کے داروں کہیں سے پنہ لائے چل بسی بو علی تھا ماہر ہر علم فن جاگنا اس کو ہوئی جب جانے من دوست اس کے اسے سب بولے کہ حالات جو سینے میں ہے کرا بیان بو علی نے رکر ویسا کا حیل وفن سینے سب جادر کر سمجھتا زندگی میں سفن سکتا کیوں تمامی علم فن وانا رافا کی نہیں مجھے اب حسلی سو جاتا ہے جاہل بو علی بڑی چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی صورت سیا چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی صورت سیا خرفنا 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 شاہدین کی تھا یہاں پر لشکروں فوج شبہ بکا شنا قبر کے اندر کیلے چل بس جب سکندر مر گئے اس کے وجہ صحباسیت پر ہوئی ہے فرما بیجر ہاتھ باہر راک کفن کی چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تابوت کو لے کر چلے کوچا کوچا مستحر کرتے ہوئے جب جا کرتے ندا بخاص وامی سنو تمہیں سکندر کا پیام عبد کیسے اس کے تھا جیرے نگی بلکہ تھا مالک روئے جمعیہ جن چاہے وارے کی ہائی گریبی بھی کسی بیچارے کی ملک دولت مال جب کچھ نہ ساتھ خاص اس کے بھرے ہیں دونوں ہاتھ ایک ساتھ بنا ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کے جی میں ہیرے ارمان سرے جلوہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عجی جاسنا تندرست خوبصورت چلتے پھرتے جلوہ سے ہائے کوئی بھی نہ بول رہا نہ ہی کچھ خبر چپ کے
ہو کر سارے خاموشوں میں سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح جیری جمیل اگلی چل بسے جیس چل بسنا بیاں اور روکا ہم کرتے ہیں دوست ہم کو کل کہیں گے جو بھی چل بسے خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر کھولو آنکھیں دیکھ علمی یار کیسے چل بسے چل بسیں گے ایک دن ہم اسی چل بسیں گے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا اللہ ربنا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ورزق الشیخ جلیشوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ جلیشوں کو مبارک جلیشوں کو مبارک جلیشوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ بکر شاہ بکر مبارک فقیروں کو قیامت مبارک فقیروں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ولیوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ولیوں کو قیامت تک مبارک ولیوں کو قیامت تک مبارک ولیوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ شہیدوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ شہیدوں کو قیامت تک مبارک شہیدوں کو قیامت تک مبارک شہیدوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ راکبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ راکبوں کو مبارک راکبوں کو قیامت تک مبارک راکبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ناکبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ناکبوں کو قیامت تک مبارک ناکبوں کو قیامت تک مبارک ناکبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ناجبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ ناجبوں کو قیامت مبارک ناجبوں کو قیامت تک مبارک ناجبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ شریفوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ شریفوں کو قیامت تک مبارک شریفوں کو قیامت تک مبارک ہو شریفوں کو قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک ہو 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 الہی ورزق الشیخ شہیدوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو سعیدوں کو قیامت تک مبارک ہو سعیدوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ مرید کا مرید مبارک ہو مریدوں کو قیامت مبارک ہو مریدوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ مسلمانوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ مسلمانوں کو قیامت تک مبارک ہو مسلمانوں کو قیامت تک مبارک ہو مسلمانوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورزق الشیخ غریبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ غریبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک ہو غریبوں کو قیامت تک مبارک الہی ورزق الشیخ امیر الشیخ مبارک ہو امیروں کو قیامت تک مبارک ہو امیروں کو قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک ہو 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 الہی منگ سے مارک جمع خانمہ کے مطلب مبارک منگ سے مارک جمع خانمہ کے مطلب مبارک ہو الہی علی فارق جمع خانمہ کے مطلب مبارک الہی فارق جمع خانمہ کے مطلب مبارک ہو الہی مرشد موسید گورستان کے مبارک الہی مرشد موسید گورستان کے مطلب مبارک الہی ممبری موسید قبرستان کے مطلب مبارک الہی ممبری موسید قبرستان قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک ہو 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 الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ورسول الشیخ الوامرانی شہر اللہ حرمت اللہ کے مطلب مبارک الہی مقاشر مدینہ شریف کے مطلب مبارک الہی کعبہ شریف مسجد تبارک اللہ رسول حجرہ رجال مبارک کے مطلب مبارک تمام مرسلین فکری حجرہ مبارک کے تمام مرسلین فکری ماجار رسول کے تبارک ہو الہی تمام مرسلین حقانی مسجد کے مطلب مبارک الہی تمام مرسلین حقانی انجوان کی تمام جہادت کے مطلب مبارک الہی مرسل رسول نورانی حضرت مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آثار مبارک تبارک مرسل رسول نورانی مبارک اللہ کے مطلب مبارک ہو الہی مرسل دعوت روز کے شاء اللہ رسول قیامت تک مبارک الہی مرشد رسول شاہ کا خاص حدیث قرآن مجلس مرتبہ چٹ بیٹھ کا بیان انتظام جان سمجھو کو قیامت تک مبارک الہی مرشد نورانی تمام قادم منبر محب المتعلق نار معاہدین شرکا اور کسی مجبور شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الہی الرحیم کریم شاہ تیرا الحیل کا مقدام رسول خاتم نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ شرع ایک لاکھ چوبیس جمع صحابہ دعوت امین ابن مستعین امام طریقات کو اس کتب رکیم نکیم شاہد امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت صحابہ کربلا کے وسیلے سے ارخاص کرو کامل ولی مسلمین ابن شاہ سعودی اجن کا اثر رحمۃ اللہ وسیلے سے ارخاص کرو شاہ سعودی ماجن کے بلا رحمۃ اللہ وسیلے سے ارخاص کرو شاہ سعودی اب سے کے بلا رحمۃ اللہ وسیلے سے ارخاص کرو کامل ولی مسلمین ابن شاہ سعودی شامل سنگھ پوری حضور کے بلا رحمۃ اللہ وسیلے سے ارخاص راز مولانا سعودی اجن کا ماسٹر صاحب گدی نشین حضور کے بلا رحمۃ اللہ وسیلے سے ارخاص کرو مولانا سعودی اجن کا اثر رحمۃ اللہ کامل خلفاء کرام مرسل قدم مسجد حقانی انجمن کندم جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد اس قرآن مرسل اللہ چٹی بڑی کروائی آئیں انتظام درخواست خاص باجد بیعی مندر بے حق و فضل کر فضل کر ساج میں رحمت رضا منی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو الہی قیامت تک سارت تمام اندر جان وال جلال اولاد جریات قبرستان و دنیا آخرت ایمان ہے کہ نماز
نماز رسول اللہ رسول اللہ مرشد حکم کے مطابق عمل کرنے کے توفیق دے رہے خاص الخاص بحاجت میں علم و دل حکمت و حل کر ساتھ میں رحمت رضا مندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو الہی نورانی قرآن شریف نورانی حدیث شریف اور ولی مرسل مکہ شریف مدینہ شریف اور مرسل نورانی فقیر خود نور بنا کر بعد مراہی شریکوں کو بھر فتنہ فصل وقت جہاں شرک نازل ظلم و عدل کو مٹانے کا جریم کا مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا رس کا سایہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف اور مرسل بنا فقیر نور بنا کر بعد مراہی شریکوں کو بھر فتنہ فصل وقت جہاں شرک نازل تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا جریم کا مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا مکہ شریف مدینہ شریف اور مرسل بنا فقیر نور بنا کر شاد ہدایت ایمان در کے دل میں نور معرفت عقیدہ کہ اللہ رسول اللہ مرسی کی محبت نماز روزہ حج زکات حق کا نجوار سکول کی محبت پیدا کر کے تمام دولت کرنے اور ساری دنیا پر دین حق کا غالب کرنے کا ذریعہ مبارک ہو الہی نماز حق کا نجوار سکول حق کا رسالہ کو دنیا کی ہر زبان میں شاید کرنے ہر گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو بڑی مبارک ہو آمین اللہ آمین۔ پروردگار عالم ہم لوگوں نے اس وقت تیری تسبیح و تحلیل اور تقدیس کی ہے اور تیرے کلام پاک سے جو کچھ تلاوت کیا گیا یا اللہ ہمارے پڑھنے میں کسی طرح کی غلطی گستاخی عمدن سمن ہو چکی یا اللہ اسے معاف عطا فرما۔ پروردگار عالم اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب صلوات و وظائف کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے پیدا ہوئے پیدا ہوں گے تمام کی روح اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ جبھی صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین امام مجتہدین امام طریقت غوث قطب رقیب نجیب شریف شہداء صالحین تمام اولیاء اللہ عظام کی بارگاہ میں ساتھی مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا، کل مرشدوں اور کل سلسلوں کے مرشدوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، آل فاروقی کے تمام مرشدوں مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، 4 پیر 14 خان وادہ وغیرہ کل طریقوں کل مرشدوں مریدوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ اس اولاد و وظائف کے ثواب ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، حضور پشیدہ ساور سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ خاص کر کے اس کا ثواب حضور موجودہ گد نشی ماسٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو جاری اور ساری عطا فرما دے۔ پروردگار عالم دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف جو رحلت کر چکے ہیں مولا عز و جل ان کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم آس پاس کے جتنے بھی قبرستان ہیں اس قبرستان میں جتنے بھی مومن مومنات مرد و عورت مدفن ہیں مولا عز و جل ان تمام کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصیت کے ساتھ اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب، اس ذکر و اذکار کا ثواب، اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب شیخ نیاز محمد مرحوم صاحب، مومنہ بی بی مرحومہ صاحبہ اور حضرت مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے روح کی ساتھی مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالمین تمام مرحومین کی زندگی میں جو بھی گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صغائر ہوں کبائر ہوں، مولا عز و جل جو بھی ہو چکے ہوں گے، پروردگار عالم اپنے حبیب صبر کائنات کے صدقے طفیل میں ان کی گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما کر جنت الفردوس کی کیاریوں کو جگہ نصیب عطا فرما دے۔ پروردگار عالم آج کی اس مجلس مقدس میں اگر کسی کی والدہ اور کسی کے والد محترم دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مولا عز و جل ان کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار عالم علی جناب رئیس الدین صاحب کے خاندان در خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں تمام کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے، تمام کو جنت الفردوس کی کیاریوں کو جگہ نصیب عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سبوں کے خاندان در خاندان میں جو بھی دنیا سے انتقال کر چکے ہوں گے تمام کی ارواح کو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک تمام عالم پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر فقیر علی عارضی صادق آل فاطمہ زہرا بنت فاروقی حضرت مرشدنا مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی مؤذن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر سرکار صوفی مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر حضور پوشیدہ صابر سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر حضور موجودہ گد نشی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر جو اس وظیفہ کو پڑھتے تھے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے ان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر تمام آل فاروقی پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر تمام زائرین فاروقی پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر حاضر باش خادمان بوستان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر حقانی انجمن کے متولی نائب متولی ان کے وارثان مورثان
احسان پر آمین۔ یا الہی رحمت زیادہ کر جو حاضر ہیں ان پر، جو غائبین ہیں ان پر۔ اے میرے باری، اے میرے مولا، تو اپنے خاص فضل و کرم سے آج کی مجلس سے عرس کل میں جتنے لوگ شریک ہیں مولا عز و جل ان کی شرکت کو قابل قبول عطا فرما دے۔ یا شافی مطلق جتنے مبتلا مرض ہیں یا اللہ انہیں صحت ظاہری اور باطنی عطا فرما دے۔ یا مسبب الاسباب جتنے لوگ بے روزگار ہیں مولا عز و جل ان کے رزق میں کشائش عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی حال کو دور عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو بغیر قضا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت مجلس مقدس کروایا ہے مولا عز و جل ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دی، ان کے مکان میں دکان میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے۔ جو بھی اولاد ہے مولا عز و جل انہیں صاحب اولاد نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل ہم سبوں کو بغیر قضا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ سود جیسی لعنت چیزوں سے محفوظ فرما دے۔ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ مولا عز و جل سرور کائنات کے صدقے طفیل میں حضور موجودہ گد نشی کی درازی عمر نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل ان کے فیضان کرم سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرما دے۔ ہر طرف حقانیت کا بول بالا عطا فرما دے۔ اولیاء اعظام صوفیاء اعظام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ مولا عز و جل صاحب خانہ کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے اور ان کی اہلیہ محترمہ کو صحت جسمانی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل انہیں نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما دے۔ مولا عز و جل آج کی اس مجلس مقدس میں تیری بارگاہ میں جو بھی ہاتھ اٹھائے مولا عز و جل ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجتیں ہیں، نیک مقاصد ہیں مولا عز و جل پروردگار عالم سرور کائنات کے صدقے طفیل میں ان کی نیک مقصد کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ مولا عز و جل تیرا فرمان ہے جو دعا نہیں کرتا میں اس پہ غضب فرماتا ہوں۔ مولا عز و جل اس تیری غضب کا واسطہ ہے میرے مولا، تیری رحیمی کریمی کا واسطہ ہے مولا عز و جل میری گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو پنج وقتہ نمازی بنا، مسجد کا نمازی بنا، میدان کا غازی بنا۔ سرور کائنات کے صدقے طفیل میں آج کی مجلس کو قابل قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو اہل سنت و جماعت پہ موت نصیب عطا فرما، گمراہوں بے دین و بد مذہبوں سے محفوظ فرما سرور کائنات کا صدقہ نصیب عطا فرما۔ آقا حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، غوث و خواجہ سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، دوسرے اولیاء کرام سے محبت و پیار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ان کی محبت کو اپنے سینوں میں نقش پیدا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا عز و جل ہم سبوں کو زمزم کا پانی پیتے ہوئے، مبارک لونگ سنتے سنتے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابن عبد اللہ بالقاسم محمد رسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھی اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے آپ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ یا رسول اللہ، آپ کا تصریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دور سے آئے ہوئے ہیں رنج و غم کھائے ہوئے ہیں تم پہ اترائے ہوئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا حبیبی یا رسول اللہ جکنی کی وقت آنا یا رسول اللہ جکنی کی وقت آنا چہرائے انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کالی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك نور نور الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين درود شريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شافي من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى أزواجه وصحبه وأوليائه أمهات أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور الله صلى الله عليه وسلم আসসালামু আলাইকুম সকলকেই দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাবারুক খেয়ে যাবেন তাবারুকের ইন্তজামাত আছে